السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فہد علی آفیشل۔ ناظرین، کچھ خبریاں پاکستان کے لیے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ سعودی ڈیلیگیشن آیا ہے پاکستان میں SCO میٹنگ کے لیے، جس میں سعودیہ کے منسٹر فار انویسٹمنٹ بھی آئے ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں لینڈ کرتے ہی بہت اہم شخصیات سے میٹنگ کی ہے، جس میں پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے کے اقدام پر غور و فکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 130 سے زائد انویسٹر وہ اپنے سنگ لائے ہیں پاکستان میں، اور ان کا جو فوکس ہے وہ پاکستان کے اندر معیشت، صنعت، اسی کے ساتھ ساتھ صحت کو فروغ دینا اور مختلف ایسے MOUs سائن کرنے ہیں جس سے پاکستان اور سعودی عربیہ کے بیچ سمبند مزید بہتر ہو سکیں اور پاکستان اور سعودی عرب مل کر پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے راہیں ہموار کر سکیں۔ آج صبح منسٹر فار جو انویسٹمنٹ ہیں انہوں نے اہم ملاقاتیں کی ہیں، جس میں صدر مملکت آصف علی زرداری اور چیف آف آرمی سٹاف سے بھی انہوں نے ملاقات کی، جس میں پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے اور پاکستان کے آمدہ فیوچر میں ہونے والے جو ایونٹس ہیں ان پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، دوسری اہم اور خوش آئندہ بات یہ ہے کہ پاکستان آرمی کی طرف سے ایک سکسیسفل آپریشن کیا گیا ہے زوب ڈسٹرکٹ میں۔ ناظرین، ہوتا کچھ یوں ہے کہ زوب میں FC کی پوسٹ کے اوپر ایک حملہ کیا جاتا ہے خارجیوں کی طرف سے، اور جو لوگ بیرونی فنڈنگ کے اوپر اپنا گزر بسر کر کے پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں، ایسے میں اس آپریشن میں ایک حوالدار جامع شہادت نوش کر جاتے ہیں، جبکہ دونوں ٹارگٹس جو کہ اس حملے میں ملوث تھے ان دونوں کو جو ہے وہ جہنم واصل کر دیا جاتا ہے۔ ان میں ایک خودکش بمبار تھا اور دوسرا انتہائی وانٹڈ ٹیررسٹ تھا جس کا نام عمر عمری ہے۔ ناظرین، یہ عمر عمری وہی شخص ہے جس نے ہزاروں سویلینز کی جان لی اور ہزاروں ایسے لوگوں کو یتیم اور بے گھر کیا جن کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ پاکستانی ہیں اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ عمر عمری جو ہے، جو ابھی لاسٹ ڈپٹی کمشنر پہ اٹیک ہوا، اس میں بھی یہ انوالو تھا، اور جو ادارے ہیں وہ اس کو ڈھونڈ رہے تھے، ٹریک کر رہے تھے، اب وہ جہنم واصل ہو چکا ہے۔ تو پاکستان کے لیے یہ دو بہت اہم خوشخبریاں ہیں، اور پاکستان میں اب SCO میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے، جس سے پاکستان کی اقتصادی جو قوت ہے وہ مزید بہتر ہوگی اور پاکستان جو ہے وہ اقتصادی طور پر اور معاشی طور پر مزید مضبوط ہو جائے گا۔ ناظرین، ایک اہم ٹاپک جو کہ جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، بھارت ہمارا پڑوسی ملک ہے اور بھارت کے اندر اس وقت جو استھتی چل رہی ہے اس پر بھی نظر رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ سوچت کرتے چلیں، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سونم وانگچک جو کہ بھارت کے ایک نیشنل ایوارڈ یافتہ انہوں نے میڈل لیا ہے، اور وہ ایک جانے مانے سائنٹسٹ ہیں۔ ان پر ایک مووی بھی بن چکی ہے جس کو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، 3 ایڈیٹس کے نام سے۔ ان کی زندگی سے پربھاوت ہو کر یہ مووی بنائی گئی تھی۔ بھارت ان کے ساتھ جو ناوراز سلوک کر رہا ہے اس میں اب آئے دن بڑھوتری نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، کچھ عرصہ قبل سونم وانگچک نے لداخ میں ایک پروٹیسٹ کیا تھا، جس میں انہوں نے مانگ کی تھی سینٹر سے کہ ہمیں شیڈول 6 میں ڈالا جائے اور ہماری مانگوں کو پورا کیا جائے۔ ایسے میں اس وقت تو امت شاہ نے لارے لپے لگا کے ان کو واپس گھر بھیج دیا تھا اور ان کی بھوک ہڑتال بھی ختم کروا دی تھی، لیکن اس کے بعد ان کی BJP کے مزید جو قیادت تھی اس کے پرانے لارے لپوں اور وعدوں کی طرح یہ بات بھی پوری نہ ہوئی، اور سونم وانگچک نے فیصلہ کیا کہ وہ پیدل مارچ کریں گے سینٹر تک، دلی تک، اور ان کے ہمراہ لداخ کی ایک بڑی تعداد نے بھی شرکت کی اس مارچ میں۔ تو تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ سونم وانگچک جو ہے وہ دلی میں راشٹرپتی بھون کے باہر بھوک ہڑتال کر کے بیٹھے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک اب ہماری حکومت ہماری مانگیں پوری نہیں کرتی، امت شاہ، نریندر مودی ہماری مانگ پوری نہیں کریں گے، تب تک ہم یہاں سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ ایسے میں اب جے شنکر جو ہیں وہ بیانات دے رہے ہیں کہ میں پاکستان جو ہے وہ صرف اور صرف جا رہا ہوں ایک SCO کی میٹنگ کے لیے، اور میرا پاکستان اور انڈیا کے جو معاملات ہیں، جو تعلقات ہیں، ان کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کریں گے وہاں جا کے۔ تو ایسے میں ذرا آپ اپنے ملک کے لوگوں کی پہلے فلاح و بہبود کے اوپر نظر ڈالیے اور اس کے بعد پاکستان کے بارے میں بات کیجیے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اب مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور یہ چیز آپ لوگوں کو ہضم نہیں ہے، اور پاکستان کی جو عوام ہے اور پاکستان کے جو سیکیورٹی فورسز ہیں، پاکستان کی جو سرکار ہے، جو حکومت ہے، وہ سب ایک پیج پر ہو کر صرف اور صرف پاکستان کی معیشت کو اب سٹیبلائز کرنے کے لیے اور پاکستان کو آکاش کی بلندیوں تک لے کے جانے کے لیے برسر پیکار ہیں۔ ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اپنے میزبان فہد علی کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔